بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، اس وقت جن موضوعات پر بات کرنی ہے ان میں سے پہلا موضوع یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں جن چیزوں کی بہت زیادہ طلب خواہش ہوتی ہے اور جس کے نہ ہونے سے انسان بے قرار، پریشان اور ساری زندگی پریشان رہتا ہے، ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے اولاد. یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کی طلب نبی بھی کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام بھی کہتے تھے یا اللہ اولاد ہمیں عطا کر دے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں ہے اولاد مانگنے کی. زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں ہے، انہوں نے اولاد مانگی، اور تب مانگ رہے تھے وہ کہ جب ظاہری اعتبار سے اولاد ہونے کی چانسز نہیں تھے. یعنی زکریا علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں یا اللہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا، میری بیوی اس ایج کو پہنچ گئی ہے جس کے بعد بچہ نہیں ہوتا ہے، یعنی بانجھ. وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہو گئی، یعنی اس عمر کو پہنچ گئی، مگر اولاد عطا کر دیجیے. پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں. اب کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ اس کا ایک واقعہ ہوا تھا. تو اس واقعے کو دیکھ کر انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ شانو یہ کر سکتے ہیں جو میری نظر میں ناممکن تھا، تو اگر اولاد میرے لیے ناممکن میری نظروں میں ہے تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو دعا انہوں نے مانگی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، حضرت اسماعیل اور اسحاق. اور زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ شاہ نے اولاد عطا فرمائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام. اور دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. تو اولاد وہ نعمت ہے جس نعمت کی طلب انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوتی تھی. اب جب اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے تو ایک طرف سے شکر بہت پڑھنا چاہیے اور دوسری طرف سے اولاد کی ساری ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. ان ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری ہے ان کے ایمان کی فکر، ان کے دین کی فکر، ایسے ہی جیسے ان کی تعلیم کی فکر، ایسے ہی جیسے ان کے شوق پورا کرنے کی فکر ہوتی ہے، ایسے ہی جیسے ان کو روزگار اور آگے چل کر نکاح کی فکر ہوتی ہے. اس سے پہلے فکر کرنی چاہیے والدین کو اپنے بچوں کے ایمان کی، اپنے بچوں کے اخلاق کی، اپنے بچے کی کردار کی اور اپنے بچوں کی دینی زندگی کی. لیکن وہ بھائی کی جن کا اولاد نہ ہو ان کا معاملہ ہوتا ہے بہت اہم. اور جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے ان پر کیا بیتتی ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، اور وہ کیسے بے قرار رہتے ہیں، اور اندر ان کو کون سا غم کھاتا رہتا ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ جب تک وہ حالت ہم پر طاری نہیں ہو جائے گی تب تک ان کی فیلنگ ہم لا ہی نہیں سکتے. ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی ایک بڑی پریشانی رہتی ہے، ہمیں اولاد نہیں ہے. مرد سوچتا ہے اگر میں مر گیا تو میری بڑھیا بیوی کا کیا بنے گا، اور بیوی سوچتی ہے اگر میں مر گئی تو اس شوہر کا کیا بنے گا. شوہر سوچتا ہے اگر بیوی مر گئی تو مجھے تو کھانا پکا کے دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تو بڑھاپے میں مجھے کون پوچھے گا. اور بیوی سوچتی ہے اگر شوہر مر گیا تو میرا کیا بنے گا. کبھی شوہر سوچتا ہے اگر میں مر گیا تو اس کا کیا ہوگا، اور کبھی وہ سوچتی ہے میں مر گئی تو اس کا کیا ہوگا. سب کچھ ہونے کے باوجود یہ غم ان کو اندر کھاتا رہتا ہے. پھر اس کا حل ڈھونڈتے ہیں وہ. بس اب یہ ہے یہاں سے ہے اصل ٹاپک. یہ تو تھی سمجھیے ابتدائی بات. پہلے زمانے میں ایک ایسی فیسلٹی جو آج کے زمانے میں ہے وہ نہیں تھی، اور وہ آج کے زمانے کی فیسلٹی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں IVF، ان وٹرو فرٹیلائزیشن. یعنی سائنسی اور طبی تحقیقات کے نتیجے میں فیسلٹی دنیا میں آ گئی ہے. اس فیسلٹی کے ذریعے سے اولاد مل جاتی ہے، اولاد حاصل ہو جاتی ہے. ظاہر ہے IVF کی ساری ڈیٹیل تو میڈیکل کالج والے بیان کریں گے، انہی کا یہ سبجیکٹ ہے، ہمارا سبجیکٹ نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیٹیل بیان کرنے میں ہم جیسے لوگوں سے غلطی ہو جائے کیونکہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم سے جڑا ہوا اس وجہ سے کہ ہم کو شرعی احکام بیان کرنے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ معلومات تو ہم کو حاصل کرنی ہوگی. چنانچہ میں نے اس بارے میں جو معلومات کی سمجھا، پھر میں نے کچھ ڈاکٹروں کو سنایا، انہوں نے کہا آپ کی معلومات صحیح ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے کیونکہ ہم اس ٹاپک کے ماہر نہیں ہیں. بہرحال بچہ کیوں نہیں ہوتا، اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ ہے اولاد نہیں ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں. کیا یہب لمن یشاء اناثا، میں کچھ لوگوں کو صرف لڑکیاں دیتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ،
اور کچھ کو صرف لڑکے دیتا ہوں، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، کچھ کو دونوں دیتا ہوں، ویجعل من یشاء عقیما، کچھ کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو کچھ کو صرف لڑکے، کچھ کو صرف لڑکیاں، کچھ کو دونوں، کچھ کو کچھ بھی نہیں۔ ویجعل من یشاء عقیما، جس کو میں چاہوں گا نہ اولاد نہیں دوں گا، عورت کو بانجھ بنا دوں گا، مرد کو۔ بہرحال یہ تو اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے، لیکن فزیکلی یا میڈیکلی اس بارے میں جو ریسرچ ہوئی ہیں ان کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ کبھی مرد کے اندر کمی ہوگی، کبھی عورت کے اندر کمی ہوگی۔ مرد کے اندر کیا کمی ہوگی؟ مثلا اس کے سپرم برابر نہیں بن رہے ہیں، یا مثلا سپرم تو برابر بن رہے ہیں لیکن وہ سپرم کو ٹرانسفر نہیں کر پاتا، یعنی ہم بستری نہیں کر پاتا۔ اس کی کچھ وجہ ہو سکتی ہیں کیوں نہیں کر پا رہا ہے، ٹرانسفر نہیں کر پا رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا پرائیویٹ پارٹ کٹ گیا ہے، یا مثلا اس کے پرائیویٹ پارٹ میں اتنی کمزوری ہے کہ وہ پرائیویٹ تعلقات قائم نہیں کر پاتا ہے، تو اندر سپرم تو ہیں، سیمن تو ہے، اور سیمن میں کیپیسٹی ہے بچے پیدا کرنے کی، لیکن وہ ٹرانسفر ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اس لیے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیوب بلاک ہوگا، اس ٹیوب کے بلاک ہونے کی وجہ سے وہ سپرم نکل نہیں پاتے ہیں۔ یہ تو ہے مردوں کے سائڈ میں۔ عورتوں کے سائڈ میں کبھی کیا ہوتا ہے کہ عورت کا وہ ایگ ہی نہیں بن پاتا ہے، جس ایگ کے بننے کے بعد ہی بچہ پیدا ہوگا، یا ایگ ہوتا ہے لیکن وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کام نہیں کر پاتا، یا جس ٹیوب کے ذریعے سے وہ ایگ اوری میں پہنچتا ہے وہ ٹیوب بلاک ہے، اس وجہ سے ایگ پہنچ نہیں پاتا ہے، یا اوری میں کوئی کمزوری ہے، کوئی خرابی ہے جس کی بنا پر بچہ ہو نہیں پاتا ہے۔ غرض یہ کہ کبھی مرد کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے، کبھی عورت کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے۔ ٹیسٹوں کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ پریشانی کہاں ہے، رکاوٹ کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کبھی اس کا علاج ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں ہو پاتا۔ اس ایسی صورتحال میں جب علاج نہ ہو پا رہا ہو، یعنی لیڈی کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے یا شوہر کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، مثلا فرض کرتے ہیں مرد جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہم بستر ہو سکے، یا عورت کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے جس کی بنا پر اسے ہم بستری نہیں ہو سکتی ہے، ہم بستری نہیں ہو سکتی ہے، کوئی عورت کے اندر ایسی خرابی ہے لیکن ادھر سے ایگ بھی صحیح ہے اور مرد کے اندر سیمن بھی صحیح ہے۔ تو اس ایسی صورتحال میں ایک نئی فیسلٹی جو میڈیکل کی طرف سے آئی ہے اسے وہ کہتے ہیں ان ویٹرو فرٹیلائزیشن، یعنی آئی وی ایف، ٹھیک ہے۔ اس آئی وی ایف کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے جو اب تک کی تحقیقات ہوئی ہیں وہ کوئی چھوٹی تحقیقات نہیں ہیں۔ میڈیکل والوں نے تو آئی وی ایف کی ڈیٹیل بیان کی ہوگی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، اور شریعت کے ماہرین نے اس کے جائز و ناجائز ہونے کے بعد اس کی تفصیلات کو سمجھا اور پڑھا۔ اس سلسلے میں دنیا کے بڑے بڑے تعلیمی اور تحقیقی اداروں میں اس سلسلے میں گفتگویں ہوئی ہیں، مکہ فقہ اکیڈمی میں، جدہ فقہ اکیڈمی میں، انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی میں، کوالالمپور یونیورسٹی میں، دیوبند میں، فقہ اکیڈمی آف انڈیا میں، وغیرہ وغیرہ بہت سارے اداروں میں، اور انڈیویجولی طور پر بہت بڑے بڑے مفتیوں نے اس سلسلے میں خوب تحقیقات کر کے خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ اگر شوہر کا سیمن اور بیوی کا ایگ لیا جائے اور ٹیوب میں اس کو ڈالا جائے اور اس کے بعد پھر عورت کے رحم میں اس کو ٹرانسفر کیا جائے، یہ والی شکل اسلام میں جائز ہے۔ لیکن اگر شوہر کا سیمن نہیں، کسی اجنبی مرد کا سیمن لیا گیا اور اب بچہ ہوا تو یہ بچہ حلال بچہ نہیں مانا جائے گا، یا شوہر کا سیمن تو ہے لیکن بیوی کا ایگ نہیں، کسی اور عورت کا ایگ لیا گیا اور اس کے بعد پھر اسی عورت کے رحم میں جٹ کیا گیا 15 دن کے بعد، تو اب یہ جو بچہ ہے یہ بھی حلال کا نہیں مانا جائے گا۔ بچے کے حلال کا ماننے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، جن میاں بیوی، جس مرد اور عورت، جس میل فیمیل کا یہ جمع کیا جا رہا ہے سیمن اور ایگ، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہونا چاہیے، شرط نمبر 1۔ شرط نمبر 2، سیمن اسی مرد کا ہونا چاہیے، کسی اجنبی کا نہیں، اور ایگ اسی بیوی کا ہونا چاہیے، کسی عورت کا نہیں۔ اور جب یہ تینوں شرطیں جمع ہو جائیں گی، اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ لیڈی کرے۔ لیکن اگر لیڈی مہیا نہیں ہے اور مرد کے ذریعے سے اگر یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں تو بے پردگی بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں آخری درجے کی بے پردگی ہوگی، اور ٹچ کرنے کی وہ چیزیں کرنی پڑتی ہوں گی
جو وہ میڈیکل والے جانتے ہوں کہ ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی آبزرو کیا، نہ دیکھا، نہ اندر ہم لیبر روم میں گئے ہیں کبھی، لیکن اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں آخری درجے کی بے پردگی ہوتی ہوگی، نگاہوں کی بے پردگی بھی، اور ہاتھ سے بھی ٹچنگ کرنی پڑتی ہوگی. تو اس لیے کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ مرد نہ ہو، عورت ہو، اور عورت بھی اگر لیڈی ڈاکٹر ہو اور مسلمان ہو، مسلمان نہیں تو غیر مسلم عورت بھی کر سکتی ہے. جب وہ بھی نہیں ہے تو پھر مسلمان مرد کے ذریعے، اور وہ بھی نہ ہو تو آخری درجے میں غیر مسلم مرد سے بھی کرا سکتے ہیں. کچھ علماء کی رائے کہ نہیں کرا سکتے کیونکہ بے پردگی ہو رہی ہے اور آخری درجے کی بے پردگی ہو رہی، اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اولاد کی طلب اور اولاد کا حصول ایک اہم ترین معاملہ ہے، اس لیے اس اہم ترین معاملے کے لیے وہ چیزیں برداشت کی جا سکتی ہیں. یہ ہے خلاصہ. یہ بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ پہلے تو یہاں کے لوگ آئی وی ایف کرنے کے لیے باہر کے شہروں میں جایا کرتے تھے، اور اب یہاں بھی آئی وی ایف کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اولاد سے مایوس انسانوں کے لیے خوشخبری، اور وہاں بچے بھی دکھائے جاتے ہیں بورڈ پر، سائن بورڈوں پر. تو لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، چونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جو اس پروسیس کا کام کرتے ہیں وہ بھی پوچھتے رہے ہیں کہ ہمارے لیے کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور کچھ علماء بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب اس بارے میں رہنمائی ہونی جانی چاہیے. کچھ امام پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمارا عام مسلمان جو ہے وہ امام صاحب کے پاس جا کر کے پوچھتا ہے یہ منہج عشاء جائز کے ناجائز. اب بیچارہ وہ امام صاحب ظاہر ہے ان کا کام اس طرح کے مشکل اور غامض مسائل کا جواب دینا نہیں ہوتا ہے، تو کبھی تو وہ غلط سلط جواب دے جاتے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں کسی عالم سے پوچھو، اور کبھی کہتے ہیں ہم خود ہی پوچھ کر کے بتائیں گے. تو مجھ سے کچھ علماء بھی پوچھتے رہتے ہیں، کچھ امام بھی پوچھتے رہتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹر حضرات بھی پوچھتے رہتے ہیں، اور عوام میں بھی کچھ لوگ پوچھتے رہتے ہیں. اس لیے اس ٹاپک پر میں نے گفتگو کی. خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آئی وی ایف کے ذریعے سے اولاد حاصل کرنا چاہتا ہے تو بس ایک شکل جائز ہے، اور وہ کون سی شکل ہے کہ شوہر کا نطفہ ہو اور بیوی کا بیضہ ہو. شوہر ہی کا نطفہ ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں. بیوی ہی کا ایگ ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں. اور اس کے بعد ان دونوں کو جب جمع کیا جائے گا، جمع کرنے کا طریقہ میڈیکل والے بتائیں گے، کس طرح سے شوہر کا سیمن لینا ہے، کس طرح سے عورت کا ایگ نکالنا ہے. اس کے بعد پھر وہ کس طرح سے ٹیوب کے اندر رکھتے ہیں، اس ٹیوب کے لیے ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے، اور وہ پھر آگے کس ڈبے کے اندر، کس مشین کے اندر وہ رکھتے ہیں، کتنے دنوں کے لیے رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے جب اسی بیوی کے رحم میں اس کو انجیکٹ کیا جائے گا تو 15 دن کے بعد پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ بن جائے گا یا نہیں. 15 دن کے بعد جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو یا تو پازیٹیو آ جاتا ہے یا نیگیٹو آ جاتا ہے، 15 سے 20 دن تک کا. میں ایسے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جن کا آئی وی ایف فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور کئی مرتبہ کیا، اور یہاں پر بھی ہوا اور باہر کے ملکوں میں بھی. ایسے بھائیوں کو بھی میں جانتا ہوں جن کا آئی وی ایف یہاں فیل ہوا. ایسے بھائیوں سے بھی واقف ہوں کہ جن کا آئی وی ایف یہاں سے باہر، کشمیر کے باہر، اور ایسے بھائی کو بھی میں جانتا ہوں کہ جس کا آئی وی ایف کشمیر انڈیا سے بھی باہر امریکہ میں ہوا اور وہاں بھی فیل ہو گیا. اور ایسے بھائی بھی میرے کانٹیکٹ میں ہیں جن کا آئی وی ایف کئی مرتبہ فیل ہو گیا، اور اللہ نے بعد میں اولاد عطا فرمائی. اس وقت ان کی گود میں 2 بچے ہیں، ایک ساتھ 2 بچے پیدا ہوئے، اور پھر لڑکا بھی مل گیا اور لڑکی بھی مل گئی. تو خیر، اگر شوہر کا سیمن اور بیوی کا ایگ ہے تو پھر تو یہ جائز ہے، لیکن اجنبی مرد کا سیمن ہوگا، اجنبی عورت کا ایگ لیا جائے گا، پھر ان کو جب فرٹیلائز کیا جائے گا تو یہ بچہ جو ہے یہ حلال بچہ نہیں مانا جائے گا، یہ کرنا جائز نہیں ہے. اس میں ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے آدمی کو کہیں گے جناب آپ ہی کا سیمن ہوگا، اور بیوی سے کہیں گے آپ ہی کا ایگ ہوگا، اور انہیں معلوم ہے اس سے ہوگا نہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کو پیسہ کمانا ہے تو اس کو ادھر سے تو گارنٹی دیں گے کہ آپ ہی کا ایگ ہوگا اور آپ ہی کا سیمن ہوگا، لیکن جب فرٹیلائز کریں گے تو کسی اور انسان کا وہ سیمن اس میں شامل کر کے بچہ بنا دیں گے اور کہیں گے صاحب یہ بچہ ہے، اب دے دو اتنے لاکھ روپے. تو اپنا پیسہ کمانے کے لیے یہ دھوکہ ہو سکتا ہے. اس دھوکے سے بچنے کے لیے ان کو بہت چوکنا رہنا ہوگا، کیونکہ یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، دنیا کے بے شمار علاقوں میں جیسے بلڈ بینک ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے سیمن بینک بھی ہوتے ہیں. جیسے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ملک بینک میں ہوتے ہیں عورتوں کا دودھ، ایسے سیمن بینک میں ہوتے ہیں. اور سیمن بینکوں میں پھر کوالٹیز ہوتی ہیں کہ یہ سکالر کا سیمن ہے، یہ سائنٹسٹ کا سیمن ہے، یہ فوجی جنرل کا سیمن ہے، یہ کھلاڑی کا سیمن ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سیمن سے ہم بھی ہمارے بچے بھی ایسے ہی بنیں گے. خیر وہ ہمارا ٹاپک اس وقت نہیں ہے،
میں اپنی اس بات کو مکمل کر چکا، اور اس مسئلے پر کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کا تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے، وہ زیادہ گہری اور تحقیقاتی باتیں ہیں، اس کو ان ٹاپکس کو ہم یا علماء کے درمیان یا میڈیکل کے ماہرین کے درمیان ڈسکس کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔